بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی علم المکاشفہ. قال ابن عطاء اللہ الاسکندری رحمہ اللہ تعالی لو اشرق لك نور اليقین لرأيت الآخرة اقرب الیک من ان ترحل الیہ یا ترحل الیہ ترحل الیہ ارحل یرحل رحل یرحل یا ارحل یرحل ترحل رحل یرحل سے یا رحلہ رحل یرحل رحل یرحل فتح سے گویا. وَلَرَأَيْتَ مَحَاسِنَ الدُّنْيَا قَدْ ظَهَرَتْ قِسْفَةُ الْفِنَاءِ عَلَيْهَا. عبد الرزاق یہ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. عبد الرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی ان کا انتقال ہوا وہ ہے. ابن عطا اللہ الاسکندری بڑے صوفی بزرگ ہیں شاذلی طریقے کے. تو ان کی کتاب جو ہے الحکم ابن عطا اللہ اسی سے لیا ہوگا انہوں نے الحکم. ہاں ہے نا من حکم العطائیہ. کہ اگر تمہارے لیے یقین کا نور ظاہر ہو جائے چمک اٹھے روشن ہو جائے تو تم دیکھتے آخرت کو اس سے قریب اس سے کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ. ہاں قریب دیکھتے یعنی تمہارے پاس وہاں تک جانے کا بھی یہ مراد ہے کہ تم وہاں کے اس تک چلنے کا بھی تمہیں موقع نہ یعنی اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ جانا نہ پڑے وہ تمہارے بالکل قریب میں ہی ہے. ہاں تم آخرت کو دیکھتے کہ وہ تم سے قریب ہے اس کی طرف کچھ کرنے سے بھی یعنی وہاں تک کوچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ خود تمہارے سامنے ہی موجود ہے. ہاں. اور اگر تم دیکھتے دنیا کے حسن کو تو تم پر ظاہر ہو جاتی کسفہ کیا ہے فنا کا ٹکڑا فنا کا ٹکڑا. اچھا وہ کسفہ من السماء جو آتا ہے قرآن میں تو فنا کا داغ ہم یہاں کہہ دیں گے. ہاں تو تم پر وہ ظاہر ہو ہاں تو تم پر ظاہر ہو جاتی دنیا کے. اگر تم اچھائیوں کو دیکھتے تو تب بھی تمہیں اور اگر تم دنیا کے محاسن دیکھو تو تحقیق کے قد ظہرت قسفۃ الفناء علیہا دنیا پر فنا کا جو پردہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. مطلب فنا کا داغ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی جیسے یقین کا نور اگر تمہارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے تو آخرت تمہارے سامنے ہے. ایسے دنیا کے محاسن بھی تمہارے سامنے آ جائے تو گویا کہ یہ بات فنا سمجھ ہونے کی وجہ سے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بالکل فنا کا داغ لگا ہوا ہے وقتی چیز ہے. قال بعض العارفین من لم يكن له نصیب من هذا العلم اخاف عليه سوء الخاتمه وادنى نصیب منه التصدیق به وتسلیمه لاهله. عارفین فرماتے ہیں بعض کہ جس کو کوئی حصہ اس علم کا حاصل نہ ہو تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو برے خاتمے کا مجھے اس پر خوف ہے. اور سب سے کم حصہ جو اس کو کہا کہ ان کے پاس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کی کم از کم تصدیق کرے اور جو اس کے اہل ہیں ان کے بارے میں اس کو تسلیم کرے کہ ہاں ان کو یہ کشف ہوتا ہے مکاشفہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھولتے ہیں باتیں لوگوں پر. اتنا کم از کم اعتقاد رکھ لیں یہ کم سے کم ہے. قال سید ابو الحسن الشاذلی مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث جی سہارنپوری جی تو ان کے خادم خاص ہیں. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ یہ یہاں بلیک بن آئے تھے جی پہلے شروع میں تو بلیک بن قبرستان میں ان کو لے گئے تو کہا کہ بھئی مجھے یہاں جلدی سے نکالو. حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ میرے سامنے یہ بات کھلی ہے یہ منکشف ہوا ہے کہ مورگیج اور سود لینے کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے جلدی سے نکالو یہاں سے مجھے. اللہ اور یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن کو جو کشف ہوتا تھا وہ بالکل صحیح دیکھ لیتے تھے. اتقوا فراست المؤمن کے مصداق تھے وہ. بالکل اللہ جی فرماتے ہیں قال سیدی ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. کہ جو زیادہ مشغول نہ ہو ہمارے اس علم میں تو وہ مرے گا اس حال میں کہ
کبیرہ پر اصرار کرنے والا ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی وہ کبائر میں پڑا ہوا ہوگا, کبائر کا گناہ اس کو ہو رہا ہوگا, لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. بڑی بات ہے بھائی. حضرت آپ آگے ذرا دیکھیے, ایک ایمرجنسی فون آ رہا ہے. قال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له شيء من هذا العلم. نمبر 1 بدعت، نمبر 2 کبر. کسی نے یوں کہا کہ جس میں یہ 2 خصلتیں ہوں گی تو اس پر اس علم کا کوئی حصہ نہیں کھولا جائے گا، یعنی کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. نمبر 1 بدعت، بدعت میں جو مبتلا ہوگا تو اس پر یہ علم کا باب واہ نہیں ہوگا. اور کبر، جس کے اندر اینٹ ہوگی، تکبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو اس کے لیے بھی اس علم کا دروازہ واہ نہ ہوگا، نہیں کھلے گا. وقیل من کان محبا للدنیا او مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم واقل عقوبة من ينكره الا يرزق منه شيئا. جو شخص دنیا سے محبت کرنے والا ہو اور مصرا علی ہوا لم یتحقق به، اور اصرار کرنے والا ہو خواہشات پر، لم یتحقق به، تو وہ اس علم کی تحقیق کو نہیں پہنچے گا. لم یتحقق یہ من کی گویا کہ جواب شرط ہے. جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو اور خواہشات پر اڑے رہنے والا ہو تو وہ اس کی تحقیق کو نہیں پہنچے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے علوم کی تحقیق کو پالے، یعنی اس علم کے علاوہ دوسرے علوم کے اندر وہ ماسٹر ہو جائے، ماہر ہو جائے، لیکن اس علم کی تہ تک وہ نہیں پہنچے گا. وَأَقَلُّ، اور کم سے کم سزا جو اس کا انکار کرتا ہے یہ ہے کہ اس میں سے اس کو کوئی چیز نہیں نصیب ہوتی، کچھ بھی نہیں دیا جاتا. یہ سب سے کم سزا ہے. یعنی جو اس علم کا انکار کرتا ہے تو کم سے کم سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کو اس علم میں سے کچھ بھی ملتا نہیں ہے. وعلم المکاشفتی هو علم الصدیقین والمقربین. علم مکاشفہ وہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے. وہو عبارت عن نور یظہر فی القلب عند تطہیرہ وتزکیتہ من صفاتہ المذمومہ. اور وہ نام ہے، یعنی علم مکاشفہ نام ہے ایسے نور کا جو قلب میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. کیا؟ قلب کے پاک کرنے کے وقت اور اس کے تزکیے پیوریفیکیشن کے وقت اس کے صفات مذمومہ سے، یعنی جب قلب صفات مذمومہ سے مزکہ ہوگا اور مطہر ہوگا تو پھر اس قلب کے اندر یہ نور ظاہر ہوگا. وَيَنْكَشِفُ فِي ذَلِكَ النُّورِ أُمُورٌ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ قَبْلُ أَسْمَاءَهَا. اور منکشف ہوگا اس نور کے اندر، یعنی اس نور کے اندر ایسے امور منکشف ہوں گے کہ اس سے پہلے صرف وہ نام سنتا تھا، حلوے مٹھائی کے نام سنے تھے، لیکن اب اس پر ایسا منکشف ہوگا کہ جیسے وہ حلوے اور مٹھائیاں کھا لی. وَتَتَّزِهُ لَهُ حَتَّى تَحْصُلَ لَهُ الْمَعْرِفَةُ الْحَقِيقِيَّةُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ التَّامَّةِ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے بڑے جبال العلم اور ان سے کیوں تعلق قائم کیا؟ تو کہ بھائی ہماری اور ان کی مثال ایسی جیسے ہم مٹھائیوں کے نام جانتے ہیں لیکن چکھی کسی کو بھی نہیں، اور حاجی امداد اللہ ایسے کہ مٹھائیوں کے نام نہیں جانتے لیکن وہ چکھ لیا ہے، کھا لیا ہے، بس وہ بات ہے. وَتَتَّضِحُ لَهُ، اور اس کے سامنے واضح ہو جائے گی مطلب یہ امور، یہاں تک کہ اس کو معرفت حقیقیہ حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات تامہ کی.
وبافعاله وحکمته فی خلق الدنیا والآخرہ، اور اس کے افعال کی اور اس کی حکمت کی دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں، یعنی وہ معرفت حقیقی یا اس کے سامنے حاصل ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ وجہ تربیته للآخرۃ علی ترتیبہ للآخرۃ للدنیا، اور اس کی ترتیب کی وجہ آخرت کے لیے دنیا پر، یعنی دنیا کو کیوں پہلے رکھا اس کے بعد آخرت کو رکھا، یہ وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ والمعرفۃ بمعنی النبوۃ والنبی، اور نبوت اور نبی کے معنی کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تحصل سے اس کا تعلق ہے، تحصل لہ المعرفۃ، تحصل لہ المعرفۃ، اور وہی کا معنی بھی اس کے سامنے حاصل ہو جائے گا۔ وہ معنی لفظ الملائکۃ والشیاطین، ملائکہ اور شیاطین کے لفظ کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، ابھی تو ہم صرف لفظ جانتے ہیں نا۔ وکیفیت معادات الشیطان للانسان، شیطان کا انسان سے عداوت کی کیفیت کا بھی علم اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وکیفیت ظہور الملک للانبیاء، فرشتوں کے انبیاء کے سامنے ظاہر ہونے کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وکیفیت وصول الوحی الیہم، اور وحی کے ان تک پہنچنے کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ والمعرفت بملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکوت کی معرفت، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملکوت۔ ملک وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ملکوت وہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی عالم بالا۔ تو کہا کہ عالم بالا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ معرفت القلب، اور قلب کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ وہ کیفیت تصادم جنود الملائکۃ والشیاطین فیہ، ملائکہ اور شیطان کے لشکروں کے ٹکرانے کی کیفیت، ان کا تصادم کیسا ہوتا ہے اس میں، وہ کیفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ معرفت الفرق بین لمۃ الملک و لمۃ الشیطان، فرشتے کے چونکا مارنے کے درمیان اور شیطان کے چونکا مارنے کے درمیان فرق کی معرفت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کوئی خیال دل میں آیا، بڑا حسین اور بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ شیطانی ہو، تو وہ کیفیت، وہ معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ یہ شیطانی چونکا ہے، شیطانی خیال ہے، یا فرشتہ صفت یعنی ملکی خیال ہے۔ آخرت کی معرفت حاصل ہوگی، جنت جہنم کی معرفت، عذاب قبر، صراط، میزان، حساب کی معرفت، اللہ تبارک، یہ سب نام ہے، یہ ناموں کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ چکھیں گے، اس کو محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا معنی، اس کے چہرے، اس کے مبارک چہرے کی طرف دیکھنے کا معنی، اور اس سے قرب کا معنی، اس کے علاوہ وہ بیان کہ جس کی تفصیل بہت طویل ہو جائے گی۔ اذ للناس فی معانی هذه الامور بعد التصدیق باصولها مقامات، اس لیے کہ لوگوں کے لیے ان امور کے معنی میں تصدیق کے بعد، ان کے اصول کی تصدیق کے بعد بہت سارے مقامات ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھ لیں اتنا۔ فبعضهم يرى ان ذلك جميع ذلك امثلۃ، بعض یوں خیال کرتے ہیں کہ یہ سب مثال ہے، بس امثلہ ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي عَدَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، اور بے شک وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے یعنی کسی انسان کے قلب پر اس کا وہم بھی نہیں گزرا۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الْخَلْقِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ، اور نہیں ہے مخلوق کے ساتھ جنت میں سے مگر صفات اور اسماء۔ ایک طبقہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو صرف امثلہ ہے، باقی سمجھانے کے لیے ناموں کا استعمال کیا گیا ہے، باقی حقیقت وہ کچھ اور ہے۔ اور دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ بَعْضَهَا أَمْثِلَةٌ وَبَعْضَهَا يُوَافِقُ حَقَائِقَهَا الْمَفْهُومَةَ وَأَلْفَاظِهَا، بعض یوں خیال کرتے ہیں کہ ان کا بعض، یعنی یہ جو اوپر گزرا، وہ بعض تو امثلہ ہے، اور بعض حقیقت مفہومہ کے مخالف ہے جو ان کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان حقائق کے موافق ہے جو ان کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ مُنْتَهَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْاعْتِرَافُ بِالْعِجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی نہایت اس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کرنا ہے۔ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا قَدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ، تجھے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننا چاہیے، یہ اللہ کی معرفت کی انتہا ہے
کہ سب کچھ کرنے کے بعد یوں کہے کہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا. وبعضهم يدعي امورا عظيمه في المعرفه بالله عز وجل، اور بعضی لوگ بڑے بڑے امور کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں. رزقنا اللہ معرفتہ و ایاکم انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، کل جو یہ جو سورت